الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایة فی رحل اخیہ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم معزز و محترم حاضرین سامعین و ناظرین، سورۃ یوسف کے مضامین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے لے کر پھر ان کے تخت شاہی پہ متمکن ہونے اور پھر برادران یوسف یعنی ان کے بھائیوں کا ان کے دربار میں جو آنا ہے اور جو اس وقت قحط سالی کی صورتحال تھی اور وہاں سے غلہ حاصل کرنا، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا تھا، پیغام بھیجا تھا کہ اگلی دفعہ اگر غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے اس مادری بھائی کو جو ماں کی طرف سے تمہارا باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے اور ماں کی طرف سے وہ حضرت یوسف کا بھائی تھا، یعنی اپنے مادری بھائی اور ان کے پدری بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت بنیامین، کہ ان کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے۔ اب یہاں آج سے جو جن آیات سے شروع ہو رہا ہے یہ مضمون، تو حضرت بنیامین جو ہیں وہ ان کے ساتھ آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کا آپس میں تعارف ہوتا ہے، اور باقی بھائی جو ہیں شروع میں وہ نہیں جانتے کہ حضرت یوسف کون ہے۔ تو یہ آیت نمبر 69 ہے، یعنی 69۔ ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ، کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی ان کے بھائی جب اگلی دفعہ دوبارہ وہ مصر آئے فلسطین سے غلہ لینے کی غرض سے، آویٰ الیہ اخاہ، تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا، یعنی جو ان کے رہنے کا آپ نے بندوبست کیا اپنے بھائیوں کے، تو جو اب آپ کا سگا بھائی تھا آپ نے ان سے الگ کر لیا اور اپنے ساتھ ہی ان کو ٹھہرایا۔ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور آپ نے ان سے کہا، یعنی حضرت بنیامین سے کہا کہ انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یعنی حضرت بنیامین بھی آپ کو پہچان نہیں سکے، اس کے باوجود کہ آپ تنہائی میں یا کسی اکیلی جگہ پہ ان سے ملے، لیکن پھر بھی حضرت بنیامین نہیں پہچان سکے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ کئی سال کی درمیان میں جدائی ہے۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بس جو ان کی بدسلوکی ہے، ان کے کرتوت ہیں، ان پر غمگین نہ ہوں، یعنی آپ نے اپنے بھائی کو تسلی دی۔ جس طرح ان کا بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام سے سلوک تھا کہ انہیں گھر سے نکالا، پھر کنویں میں ڈالا، پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ چند ٹکوں کے عوض انہیں بیچ دیا قافلے کے ہاتھ۔ تو ان کا جو دوسرا بھائی تھا حضرت یوسف کا، جو آپ کا یعنی مادری پدری حوالے سے بھائی تھا حضرت بنیامین، اس کے ساتھ بھی سلوک ان کا وہی تھا اسی طرح۔ اس لیے حضرت یوسف اپنے بھائی کو تسلی دیتے ہیں کہ اب آپ انہوں نے جو بدسلوکی اب تک کی ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے امان میں لے لیا ہے، اور ان کے جو بدسلوکی ہے اس سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب آگے جو مسئلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب اس بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں باقی، اور آپ کا سگا بھائی آپ کے پاس رہ جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تدبیر عطا فرمائی، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے ہی حضرت یوسف کو یہ خفیہ تدبیر بتائی، قرآن فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس خفیہ تدبیر کا آگے سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ کس طرح ہے کہ آپ کسی قاعدے کے تحت تو ظاہر ہے اب کیسے رکھ سکتے تھے اپنے بھائی کو، کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں تھا یہ ہمارا بھائی ہیں، لہٰذا انہیں پتہ چلائے بغیر، کہ انہیں پتہ نہ لگے
آپ اپنے سگے بھائی کو کیسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے خفیہ طور پہ عطا فرمائی، اور وہ تدبیر اسی کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر وہ عمل کیا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا اپنے بھائیوں کا کہ انہیں غلہ جو دینا تھا، تو وہ جب دیا تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو آپ نے شاہی پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا، یعنی جس پیالے سے وہ جو غلہ وغیرہ ہے وہ وزن کرتے تھے، وہ پیالہ جو تھا جو کیل کے لیے تھا، یعنی ماپنے کے لیے تھا، وہ بڑا قیمتی ایک اثاثہ تھا، بادشاہی وہ پیالہ تھا۔ تو حضرت یوسف نے وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، اس کے بعد ایک منادی نے اعلان کیا، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ایتھا العیر، اے قافلہ والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو ضرور چور ہو۔ یعنی وہ پیالہ جو حضرت یوسف نے خود رکھ دیا اپنے بھائی کے سامان میں، اب یہ ایک تدبیر تھی کہ اس پیالے کے بہانے جو ہے اس بھائی کو اپنے پاس ٹھہرانا تھا۔ اب وہ تدبیر اس طرح ہے کہ حضرت یوسف کے کارندوں نے کہا آپ کے بھائیوں سے، جو قافلہ والے سے مراد آپ کے بھائی ہیں، انہیں کہا کہ تم نے تو چوری کی ہے، تم چور ہو۔ تو انہوں نے پوچھا، قالوا واقبلوا علیہم، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، ماذا تفقدون، کیا گم ہوا ہے تمہارا، کیا چیز گم ہو گئی ہے کہ آپ ہم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بادشاہ کا پیالہ تھا وہ گم کر دیا ہے، یعنی وہ گم ہو گیا ہے جو بادشاہ کا پیالہ ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اس کو لائے گا، یعنی جو ڈھونڈنے میں مدد کرے گا، حمل و بعیر، اسے ایک اونٹ جو ہے غلے کا لدا ہوا وہ ملے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں کہ اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ لیکن اگر چور ہوگا تو پھر سزا دی جائے گی، یعنی اگر تو وہ کوئی ڈھونڈ دیتا ہے دائیں بائیں سے، پھر تو اس کو انعام ملے گا، ایک اونٹ جو ہے غلے سمیت۔ لیکن اگر وہ خود چور نکلا تو پھر تو ظاہر سزا ہوگی۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ جو قافلے والے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں کہ ہم تو اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد پھیلائیں، وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، کہ ہم نے تو کم سے کم یہ کام نہیں کیا، آپ کے ساتھ ڈھونڈنے میں مدد ضرور کریں گے لیکن ہمیں چور نہ کہو، ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اب یہاں سے جو ہے وہ جو خفیہ تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اپنا کام کر رہی ہے کہ انہوں نے پوچھا، جو بادشاہ کا اس وقت قانون تھا اس کے تحت تو آپ بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اب انہی بھائیوں سے پوچھا کہ اگر تم جھوٹے ہو، یعنی اگر آپ جھوٹے نکلے اور آپ کے سامان میں سے ہی یہ پیالہ برآمد ہو گیا، تو پھر آپ بتاؤ کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے۔ اب انہوں نے اپنے علاقے کا جو قانون تھا، فلسطین کا قانون تھا، اس قانون کے مطابق سزا بتائی۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ اس کی جزا یہ ہے کہ جس کی بوری سے وہ نکلے تو اسی کو رکھ لیا جائے، وہی خود جزا ہے، یعنی اس کو قیدی بنا دیا جائے۔ جس کی بوری میں سامان نکلے تو چور کی سزا جو تھی وہ اس شریعت کے مطابق جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت تھی، اس کے مطابق چور کی سزا جیسے شریعت اسلامی میں سزا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہے یا عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، لیکن یہ جو شریعت یعقوبی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت یا شریعت اسرائیلی ہے، اس میں یہ ہے کہ چور کو قیدی بنا لیا جائے، چور آپ کا گویا ملک میں آ جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اس طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے۔ تو اب یہ خود ان بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آئے تو اس بندے کو آپ رکھ لیں۔ تو اب جو ہے تلاشی شروع ہوتی ہے، فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے ان کی جو دوسرے جو بھائی تھے ان کی جو بوریاں تھیں یا ان کا سامان تھا، پہلے اس کی تلاشی لی، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، اپنے سگے بھائی سے پہلے۔ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، آخر میں اپنے بھائی کی تلاشی لی
تو پھر انہیں برآمد کر لیا اپنا پیالہ، اپنے بھائی کے سامان سے اپنا پیالہ استخرجہا، وہ پیالہ جو ہے وہ برآمد کر لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اب یہ جو پورا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح یوسف کو خود خفیہ تدبیر بتائی تھی، یعنی اب ان کے بھائی جو ہیں وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم بھائی نہیں دیتے، کیونکہ وہ خود یہ مسئلہ بتا چکے تھے کہ جس کے سامان سے نکلے گا اسے آپ رکھ لیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، ایک سوال ہے کہ جو چور نہیں ہیں تو انہیں چور کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ایک نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے الزام کیوں لگایا ان پر چوری کا یا بہتان کیوں لگایا؟ تو اس ساری باتوں کا جتنے اعتراض ہیں سب کا جواب ہے کذالک کدنا لیوسف، کہ یہ اللہ کی طرف سے واہج تھی، اور اللہ کی واہج کے بعد انسان کی اپنی رائے ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ، قرآن فرماتا ہے کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ جو دین الملک، دین سے مراد یہاں قانون ہے، جو لا آف دا لینڈ تھا، اس زمین کا، مصر کا جو قانون تھا، اس کے تحت آپ کسی صورت اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ قانون وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے خود انہی کے منہ سے، جو شریعت یعقوبی کا مسئلہ تھا، انہی کے منہ سے اللہ نے ادا کرایا، الا ان شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح چاہا اور یہ تدبیر عطا فرمائی۔ انہوں نے خود کہا کہ جس کے پاس سامان ملے اسے اپنے پاس رکھ لے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے، یعنی ہر علم والے کے اوپر وہ ہستی خالق کائنات جو تمام علم والوں کو علم کے نور عطا فرمانے والا ہے، تو وہ سب سے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ ہستی کہ جس نے قلم کے ذریعے علم پہنچایا، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ تمام علم اور روشنیاں تمہیں عطا فرمائی۔ تو ہر علم والے کے اوپر وہ علم والا ہے۔ اب اگلی بات شروع ہوتی ہے کہ جب یہ منظر ہے، اب کوئی اور آپشن نہیں بچا سوائے اس کے کہ حضرت بنیامین کو وہ حوالے کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی، لیکن ادھر وہ اپنے باپ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پکا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس بھائی کو ضرور لائیں گے، ویسا نہیں کریں گے جیسے پہلے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ تو اب یہ پریشانی میں ہے۔ اب جب دیکھتے ہیں نا کہ حضرت بنیامین کے سامان میں پیالہ نکل آیا ہے اور ایک قسم کی چوری پکڑی گئی ہے ان کی، تو اب کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اب ان کے دل میں جو نفرت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور حضرت بنیامین کی، اب پھر وہ نفرت باہر آتی۔ کہتے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی چور تھا، نعوذ باللہ، یعنی جن کو کنویں میں ڈالا اور پھر نعوذ باللہ ان سے اپنی آنکھوں سے دور کرایا، اپنے انداز میں تو قتل ہی کر دیا، مار ہی دیا، لیکن ابھی بھی غصہ اسی طرح ہے، کیونکہ ان سے باپ کی محبت زیادہ تھی اور ان سے کم تھی، نفرت اور حسد اسی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، حضرت یوسف نے اس بات کو دل میں چھپایا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یعنی آپ نے ظاہر یہ نہیں کہا کہ میں ہی تو یوسف ہوں جس کو تم چور کہہ رہے ہو، کہ یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا قال انتم شر مکانا، آپ نے کہا کہ تم ہو بڑے بد خصلت لوگ، جیسے سرائکی میں کہتے ہیں ہیوے بڑیاں جیستا ہوں۔ قال انتم شر مکانا، یعنی کئی سال پہلے، تقریباً 20 سال کا عرصہ پہلے یا 25 سال کا عرصہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور اب جب اس بھائی کی ظاہراً، اب یہ نہیں کہتے کہ یہ بھائی کسی صورت میں چور نہیں اس کا دفاع کریں، الٹا کہتے ہیں کہ یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا جس کو خود ڈالا ہے کنویں میں، اور وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ اب ایک طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ اپنی نفرت کا، دل کے بغض کا بھی اظہار کر لیا، لیکن پھر یاد آنے لگا کہ ہم نے تو اپنے باپ سے پکا وعدہ کیا تھا واپس لانے کا، تو اب کیا کریں؟ اب منت سماجت بھی کرنے لگتے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہو ابا شیخا کبیرا، اب کہنے لگے کہ اے عزیز، یعنی عزیز مصر، بے شک ان کا باپ جو ہے، جو ظاہر ان کا بھی باپ ہے لیکن نسبت انہی کی طرف کر رہے ہیں، ان لہو ابا شیخا کبیرا، ان کا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانا، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، یہ چھوڑ دیں، بنیامین کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ جانے دیں،
اور ہم جو باقی 10 ہیں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بہت نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں، امید ہے آپ مہربانی کریں گے اور ہمارے ساتھ ان کو جانے دیں گے۔ حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ اللہ کی پناہ ہو کہ ہم نے جس کی بوری میں اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں، یعنی اللہ کی پناہ اس سے کہ جو مجرم نہ ہو اس کو ہم رکھ لیں اور جس کا جرم ثابت ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ انا اذا لظالمون، پھر تو ہم بڑے ظالم ہوں گے اگر ہم یہ کریں کہ جس کی زیادتی نہیں ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور جو زیادتی کرنے والا ہے جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف ہماری بات نہیں مانتے کہ حضرت بنیامین کو ہمیں دے دیں، یہ بات نہیں مانتے، خلصوا نجیا، اب وہ تنہائی میں آپس میں سرگوشی کرنے لگے، یعنی جو 10 بھائی تھے اب وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، اب صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، کوئی اور صورت باقی نہیں نظر آ رہی۔ قال کبیرہم، جو ان میں سب سے بڑا تھا، اور اسرائیلیات میں اس کا نام یہودا ہے جس کی نسبت سے پھر یہودی کہا جاتا ہے ان کو شاید، تو اس بڑے بھائی کا نام یہودا، یعنی یہ جو اسرائیل کی کتابیں ہیں یا بائبل ہے اس کے حوالے سے، بہرحال قرآن کریم نے نام نہیں لیا۔ قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا، اب 10 میں سے جو بڑا تھا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پکا عہد لیا تھا کہ ہم کسی صورت میں اب اس بھائی کو ضائع نہیں کریں گے، گم نہیں کریں گے۔ ومن قبل، اور اس سے پہلے بھی، ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی کیا تقصیر کی تھی وہ بھی تم جانتے ہو، یعنی اس بھائی کا بھی وعدہ کر کے آئے ہیں، اس کا بھی وعدہ کیا تھا، پہلا بھائی تو ہم نے گم کر دیا جان بوجھ کے، اب اس بھائی کے لیے بھی وعدہ کر کے نکلے ہیں کہ ہم ضرور واپس لائیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اب بڑا بھائی کہتا ہے فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، کہ میں تو ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بڑا بھائی کہتا ہے یعنی میں باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا، لہٰذا میں تو یہاں سے جاتا نہیں، یہیں بیٹھا ہوں، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے خود اجازت دے، یعنی وہ بلوائے کہ ہاں اب آ جائیں، چلو مجبوری بن گئی ہے تو میں آپ کو متھے لاؤنا چاہنا، یعنی پھر تو میں جاؤں گا، لیکن ورنہ میں تو یہاں سے نہیں نکلتا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرا کوئی فیصلہ فرمائے، ورنہ میں تو اب یعنی اپنے والد کے منہ لگنے کے قابل نہیں ہوں کہ دوسرا بیٹا بھی ان کا وہ گم کر دیا۔ وہ خیر الحاکمین، اور وہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب انہیں پیغام دیتا ہے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، کہ آپ اپنے باپ کی طرف واپس جائیں اور انہیں کہیں کہ بے شک اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یعنی ایسے نہیں اسے رکھ لیا گیا، اس نے چوری کی ہے، اس وجہ سے انہوں نے رکھ لیا ہے بادشاہ کے کارندوں نے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم صرف اسی بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، یعنی ہم غیب جاننے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو واقعہ ہوا وہ یہی ہے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے، اس کو رکھ لیا گیا۔ واسأل القریۃ التی كنا فیہا، آپ اس بستی والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جہاں ہم تھے، یعنی اگر باپ کو اعتبار نہ آئے تو اسے کہیں کہ یہاں بستی میں بندے بھیج کے آپ اسی بستی یعنی مصر کے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والے سے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ، قافلے والوں سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، یعنی چونکہ یہ 10 بندے تو اکیلے نہیں تھے بلکہ پورے قافلے کے ساتھ آئے تھے اور قافلے ہی کے ساتھ واپس گئے، تو قافلے میں اور افراد بھی تھے کہ یہ قافلے والے پورے کو گواہ بنا لیتے ہیں اور ان سے انہیں کہیں والد کو کہ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ اب وہاں پہنچ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، بڑا بھائی یہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو واپس نہیں گیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اس نے حضرت یعقوب نے ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا چونکہ آزمائے ہوئے لوگ تھے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا کہ بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، صبر جمیل ہی مناسب ہے، یعنی پہلے بھی صبر کیا ہے پھر بھی صبر کر لوں گا، لیکن تمہارے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا،
ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو یہ مبارک علم ہے وہ بھی یہاں پہ واضح ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہیں ہے، انہیں یقین ہے کہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ سب کو لے آئے گا، یعنی دونوں بیٹے میرے پاس ضرور آئیں گے۔ وتولی عنہم، ان سے پشت پھیر لی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، یعنی منہ پھیر لیا۔ وقال یا اسف علی یوسف، اور اپنے اس پرانے افسوس کا اظہار کیا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی۔ وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور قرآن فرماتا ہے اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ بہت غم برداشت کرنے والے تھے۔ فہو کظیم، بہت زیادہ برداشت تھی ان میں، قرآن قظیم کہہ رہا ہے، فہو کظیم۔ لیکن دکھ کی کیفیت یہ تھی کہ آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی۔ وابیضت عیناہ من الحزن، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس پر راضی ہیں۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، بار بار یہ کلمات پہلے بھی حضرت یوسف کی جدائی کے وقت بھی یہی کلمات ہیں، فصبر جمیل، اور دوسرے بیٹے کی جدائی پر بھی پھر وہی کلمات ہیں، فصبر جمیل۔ یہ نبوی طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اور پھر فرماتے ہیں اپنے یہ غم کا اظہار بھی کیا ہے، یا اسف علی یوسف۔ اور یہاں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کی جدائی پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو کلمہ فرمایا، یا اسف علی یوسف، یعنی ہائے افسوس اے یوسف، یعنی یوسف کی جدائی پر غم کے اظہار کے لیے یا اسف ہے افسوس کا کلمہ پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس استرجاع ہوتا تو وہ جملہ پڑھتے، وہ کلمہ پڑھتے جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمایا، وہ کسی اور امت کو عطا نہیں ہوا، یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی افسوس ہو، کوئی چیز گم ہو جائے، فوت ہو جائے، ہر تکلیف پریشانی پر یہ کلمہ حضور فرماتے ہیں یہ میری امت کو عطا ہوا ہے، میری امت کے علاوہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور یہ صبر کے لیے اس میں اعظم ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کے اندر بے صبری پیدا ہو جائے، کسی پریشانی کی کیفیت میں کوئی عزیز فوت ہو جائے یا کوئی اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی قرض کا معاملہ ہے، اس میں کثرت سے یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ انسان کے لیے صبر جو ہے اس کی ضمانت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی کثرت۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اگر یہ آیت ہوتی، یہ تحفہ جو میری امت کو عطا ہوا ہے، تو پھر وہ یہ آیت پڑھتے۔ اب بیٹے انہیں کہتے ہیں قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بیٹوں نے کہا کہ آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، اللہ کی قسم، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یعنی آپ تو اسی محبت سے اور اسی غم سے ہی باہر نہیں آئیں گے حضرت یوسف کی یاد سے، حتیٰ تکون حردا، یہاں تک کہ آپ شاید بیمار پڑ جائیں، یعنی اس تکلیف میں اور دکھ میں لگتا ہے آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے، او تکون من الہالکین، اپنے آپ کو کھو دیں گے، آپ فوت ہو جائیں گے اس دکھ میں، اس تکلیف میں کہ دوسرا بیٹا بچھڑا ہے، تو پھر بھی آپ نے یا اسف علی یوسف کو بھی یاد کیا ہے۔ ظاہر ہے ہر غم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے نئے غم کے ساتھ۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اپنے رب سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اس کے تحت بہت کلام کیا ہے مفسرین نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے پہلے بھی افسوس کا اظہار کیا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اور یہاں پہ فرمایا ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے تحت کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ حضرت یوسف انہیں ملیں گے۔ اس کی وجوہات کئی ہیں، سب سے بڑی بات تو آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو بذریعہ وحی خبر پہنچا دی گئی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع میں ہی، جہاں سے سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس خواب کی تعبیر یہی تھی کہ ان کے بھائی اور ان کے والدین جو ہیں وہ انہیں سجدہ کریں گے۔ اس امت میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا، کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ تو حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ یہ خواب سچا ہے، چونکہ حضرت یوسف خود بھی نبی تھے، حضرت یعقوب اس سے بھی باخبر تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ اعزاز عطا فرمانے والا ہے، تو اس لیے انہیں پتہ تھا کہ وہ خواب جو ہے اس کی تعبیر آنی ہے، خواب حقیقت بننا ہے کہ ان کے سامنے سارے گھر والے
بھائی اور ماں باپ سجدہ کریں گے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ حضرت یوسف فوت نہیں ہوئے اور مجھے ملیں گے بھی ضرور، اس لیے کہتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لیکن یہ کلمہ جو ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یہ بھی کمال توکل ہے اللہ کی ذات پر کہ اپنے دکھ جو ہے لوگوں کو نہیں سنانے، اپنے دکھ اپنے رب کے سامنے بیان کرنے، اپنی تکلیف جو ہے خود کو تماشا نہیں بنانا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ پیش کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو ہمیشہ بھروسہ اپنے رب کی ذات پر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، صبح کی فجر کی نماز تھی، اور انہوں نے سورۃ یوسف کی تلاوت شروع فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آیت پر پہنچے، قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، وقت آپ نے یہ کہا اور آپ کی چیخ نکل گئی، سمعت نشیج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانا فی آخر الصفوف، میں آخری صفوں میں تھا اور میں نے حضرت عمر کی چیخ سنی، اور اس چیخ کے بعد پھر حضرت عمر آگے نہیں پڑھ سکے، یعنی مزید آپ قرآن کی آگے تلاوت نہیں فرما سکے، وہاں آپ نے رکوع کر لیا۔ تو یہ جو کیفیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اسی کیفیت کو سوچ رہے تھے کہ اپنے غم اور دکھ جو ہیں ان کی جو پوٹلی ہے صرف اللہ کے سامنے کھولنی چاہیے، لوگوں کو اپنے دکھ بتا کے خود کو بھی اور لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کوئی حال پوچھ لیتا ہے تو اپنے سارے دکھڑے جو ہیں اول سے آخر تک سناتے ہیں، یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہیں، تو ان کے شاگرد ہیں حضرت ابراہیم بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ کہتے ہیں ان آخری گھڑیوں میں پوچھنے کے لیے گیا، ان کی عیادت کے لیے گیا، تو کہتے ہیں جب میں وہاں جا کے بیٹھا، آپ سے پوچھا بھئی کیف حالو کا، سلام کرنے کے بعد حال احوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ خیریت سے ہوں، اور کچھ نہیں بتایا، اور پھر مجھ سے کہا، یعنی فوراً علمی گفتگو شروع فرما دی، یعنی آپ نے کوئی نہ اپنی دوائیاں گنی نہ ڈاکٹر گنے، کس کس ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اور کون کون سا ٹیسٹ کروایا ہے اور کتنی دوائیاں لی ہیں، اور ہرے رنگ کی کتنی ہیں اور نیلے رنگ کی کتنی گولیاں ہیں، فلاں رنگ کی، یعنی کوئی کہانی بیماریوں کی آپ نے شروع نہیں کی۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، یہ جو حج کے موقع پر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں جمرات کو، یہ پیدل مارنے کا ثواب زیادہ ہے یا سواری پہ سوار ہو کے مارنے کا ثواب زیادہ ہے؟ کہتے ہیں چونکہ میں تو کسی امتحان کی تیاری کر کے نہیں گیا تھا، میں تو آپ کی عادت کے لیے گیا تھا، تو میں نے کہا کہ پیدل مارنے کا ثواب زیادہ ہے، انہوں نے کہا غلط۔ میں نے کہا اچھا سوار ہو کے مارنے کا ثواب زیادہ ہے، انہوں نے کہا غلط۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور پھر مارنی تو ہیں، آخر تو کیسے مارے، نہ سوار ہو کے مار سکتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے بلیک اینڈ وائٹ میں جواب نہیں دینا، یہ ذرا تفصیل ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں مارنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ جمرات کو کنکریاں ماری اور حضور نے وقوف فرمایا اور دعا فرمائی، یعنی آپ رکے اور دعا بھی فرمائی اور قبلہ روح ہو کے اور وقوف بھی فرمایا، ٹھہرے بھی۔ تو جن کنکریوں کے بعد حضور ٹھہرے ہیں اور دعا فرمائی ہے وہ ہیں پیدل افضل، اور جن کے بعد حضور نہیں ٹھہرے اور دعا بھی نہیں فرمائی، وہ حضور نے اپنی اونٹنی پہ ہی کنکریاں ماری اور آگے تشریف لے گئے۔ تو لہٰذا یہ نہیں بات کہ بھئی پیدل یا ایک کا بعد نہیں، بلکہ اس پہ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ تو فرماتے ہیں میں یہ باتیں ہوئیں اور جیسے ہی باہر نکلا حضرت قاضی ابو یوسف کا وصال ہو گیا۔ پھر میں واپس آیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے، لیکن آپ نے اپنی آخری گھڑیاں بھی وہ علم کے لیے بھی اور کسی مقصد کے لیے گزاری ہیں، بے مقصد کہانیاں نہیں سنائیں اپنی بیماری کی۔ تو اس لیے بزرگوں سے یہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا وقت تھا اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو آپ نے فرمایا خیریت سے ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کسی طبیب کو دکھایا ہے، آپ نے فرمایا ہاں دکھایا ہے۔ طبیب نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے انی فعال لما ارید۔ اللہ اکبر، طبیب نے کہا ہے کہ میں جو مرضی وہی کرتا ہوں، جو میری مرضی ہے میں وہی کرتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی مبارک شان ہے، قرآن میں بیان فرمائی ہے فعال لما یرید، اللہ کی صفت ہے۔
فرمایا طبیب نے کہا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا. ظاہر سب سے حکیم سب سے حکمت والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، لہٰذا آپ نے کوئی کہانی نہیں لمبی چوڑی سنائی اور اس کے جلدی بعد آپ کا وصال ہو گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ قرآن جو ہے ظاہر جینا سکھاتا ہے. بزرگوں کے واقعات اور انبیاء کے واقعات اور اللہ کے محبوب بندوں کے واقعات کیوں سنائے گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ پوری لائف اللہ نے جیتی جاگتی زندگیاں ہمارے سامنے بیان کی ہیں. ایسے جیو جیسے یہ عظیم ہستیاں جیتی رہی. اچھے لوگوں کی بات بھی چلتی ہے، ساتھ برے لوگوں کا ذکر بھی ہے، ان سے بچنا ہے اور ان کے قریب آنا ہے. پھر حضرت یعقوب فرماتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اٹھو اور جا کے تلاش کرو. یوسف کو بھی لے آؤ اور اس کے بھائی کو بھی لے آؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ. اور یہ بھی کمال کلمات ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیں. اللہ اکبر. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہو سکتی ہے اور کوئی مایوس نہیں ہوتا. یعنی امید کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو. امید کا دامن اب کتنے سال ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس جدائی کو، لیکن مایوسی نہیں ہے، امید ہے. لا تیأسوا من روح اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. فلما دخلوا علیہ، اب یہ ڈھونڈنے کے لیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. انہیں پتہ تھا کہ چلو یوسف تو جب ملیں گے سو ملیں گے، جس بھائی کو وہاں چھوڑا ہے کم سے کم اسے کو تو لے آئیں. فلما دخلوا علیہ، جب واپس آئے پھر حضرت یوسف کے پاس داخل ہوئے. قالوا یا ایھا العزیز، اب کہنے لگے اے عزیز، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. عرض کرتے ہیں کہ اے عزیز، عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ حقیر سی پونجی لے کے آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، لیکن آپ مہربانی کریں کہ ہمیں غلہ پورا دیں، پیسے پورے نہیں ہیں. وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر کچھ صدقہ بھی کریں، یعنی کچھ اضافی دے دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے. اب یہاں بھی بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو علماء نے فرمائی ہیں کہ آئے تو ڈھونڈنے تھے، لیکن یہ غلے کی بات کیوں چھیڑنے لگے؟ چونکہ حضرت یوسف سے مل کے گئے تھے، انہیں یہ پتہ تھا، یہ پیچھے جو کلمات گزرے ہیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں. تو حضرت یوسف کی ملاقات نے انہیں کم سے کم پہچان تو نہیں ہوئی تھی کہ کون ہے، لیکن اتنا سمجھ گئے تھے کہ ہیں محسن، اچھے انسان ہیں. تو لہٰذا اب یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بھائی ہمیں دو، بلکہ کیا کہتے ہیں، اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، اپنی پریشانی کہ ہمیں اور غلہ چاہیے اور پریشان بھی بہت ہیں اور پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ کچھ مہربانی کریں ہمیں غلہ دیں. اب یہ جو بات انہوں نے کی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ان کا دل جو ہے بہت زیادہ نرم ہو گیا. یعنی جتنے سخت ہوں نالائق ہوں بھائی، جب وہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کنڈیشن بتائی انہوں نے، اور یہ کلمات بھی اللہ نے ان کی زبان پہ جاری کیے تاکہ یوسف بھی مل جائے اور یوسف کو بھائی بھی مل جائے، دونوں بھائی مل جائیں. فاوف، ہمیں غلہ پورا دینا. حضرت یوسف فرماتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی. یوسف نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، ناسمجھ تھے. یعنی حضرت یوسف نے اب اس لحاظ سے جب ان کو ان کا وہ ظلم یاد دلوا رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا. اب اس وقت تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے سامنے. حضرت یوسف نے اچانک یہ کلمہ کہہ دیا کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، یعنی وہ حضرت بنیامین سے بھی اسی طرح ہی سلوک کرتے تھے، کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے. قالوا ائنک لانت یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انک لانت یوسف، یا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یعنی انہیں اب شک ہوا کہ یوسف کی بات اس تک کیسے پہنچی ہے بادشاہ تک، کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں؟ گویا یہ سوال کی. قال انا یوسف وھذا اخی، انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ روح ہے پورے واقعے کی. انہ من یتق ویصبر، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.
فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسن کا اجر وہ ضائع نہیں کرتا۔ تقوی اور صبر یہ روح ہیں اسلام کے وہ اہم ترین احکام میں سے، تقوی اللہ کا ڈر اور پھر صبر کرنا، بے صبری نہیں کرنی، ہمیشہ صبر سے کام لینا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم گناہ گار ہیں۔ یعنی فوراً ہی اپنا جرم بھی تسلیم کر لیا اور حضرت یوسف کی عظمت بھی تسلیم کر لی۔ لقد آثرک اللہ علینا، کہ ہم نے جرم کیا تھا اور ظلم کیا تھا، اور ہم اب منگتے بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جس پر ظلم کیا تھا وہ بادشاہ بن کے تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے یہ فیصلے بھی دیکھیے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے بات لمبی نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ آج تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں، پرانی باتیں چھوڑو، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ اب یہ جو معاملہ تھا یہ فوراً ہی وہاں گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی معاف کر دیا، زیادہ لمبی بات نہیں کی۔ اور یہی طریقہ ہے، آپ چاہتے تو بادشاہ تھے، سزا بھی دے سکتے تھے، پہلے بھی اور اب بھی دے سکتے تھے، لیکن کریموں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کا بس چلتا ہے تو سزا نہیں دیتے، معاف کرتے۔ کریموں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی مجرم ان کے پاس آ جاتا ہے، ان کے قابو آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو سزا نہیں دیا کرتے، اسے معاف کیا کرتے۔ اب اس کے بعد پھر آگے جو اس قصے کا حصہ ہے، آپ اپنی قمیص بھیجتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام تک قمیص بھی پہنچتی ہے اور آنکھیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس کے انشاءاللہ یہاں سے پھر اگلے آخری درس میں، اور وہ انشاءاللہ آخری درس بھی ہوگا، آخری تقریباً 2 رکوع ہے، 1 رکوع یہ قصہ ہے، اور پھر آخری 10 آیتیں جو ہیں وہ اس قصے کے سبق ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے سامان عبرت کے طور پر ارشاد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔